شیخ نے یہ بتایا کہ جو مطلب جو مجھے واضح قول جو لگا وہ عبداللہ بن عمر کا لگا کہ قربانی اللہ کے رسول کے دور میں 10، 11 اور 12 میں ہوتی تھی، اور جو لاسٹ ٹائم جو کفایت اللہ شیخ نے جو دلیلیں دی تھیں وہ عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے دی تھیں کہ وہ 4 دن کے قائل تھے، لیکن وہ دلیلیں مجھے مضبوط نہیں لگی، مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو شیخ نہیں، کہنا چاہ رہے تھے جو بات۔ آپ اپنے بارے میں جو چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن میں نے کیا دلیل دی، میں کن دلیل کی بنیاد پر اپنا موقف رکھتا ہوں، یہ آپ نہیں بتائیں گے، میں بتاؤں گا نا۔ جی میں تھوڑا سا میرے کو اس میں واضح آپ کرنا کو ہے اگر کہ یہ میرا تھوڑا سا موقف جاننا تھا تو سوال آپ اپنا رکھیں۔ جی آپ جی کو شیخ اسٹریم میں 2-3 جملہ سننے کے بجائے میں نے کہا تھا نا پوری کتاب لکھ رکھی ہے، تو اسٹریم میں نے تفصیل نہیں پیش کیا۔ کیوں تفصیل پیش نہیں کیا؟ میں نے اشارہ کر دیا اپنی کتاب کا۔ تو آپ کو میرا جو بھی موقف سمجھنا تھا اس کتاب سے، نہ کہ اسٹریم سے، کیونکہ یہاں تو میں نے صرف چند الفاظ کہے اور اشارہ دے دیا وہاں سے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، سیدھا سا سوال ہے کہ آپ اگر یہ مانتے ہیں قربانی 3 دن، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ شیخ میں تو وہ عبداللہ بن عمر والی جو ٹھیک ہے، ان کا اثر ہے ٹھیک ہے، میں اوکے وہ دلیل کو ہے۔ ہی۔ اب مجھے آپ سے سوال ہے کہ قربانی 3 دن ہے، اس حوالے سے قرآن سے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، یا حدیث رسول سے کوئی دلیل ہے آپ کے پاس، قرآن حدیث سے؟ جی میں تو پہلے دن ہی کرتا ہوں، چاہے 2 کاٹنے ہو 3 کاٹنے ہو۔ بھائی میرے میں کو یہ لوگ پوچھ یہ رہا بولتے ہیں ہوں، کیونکہ شیخ ہم ہیں، میں خود میرے بھائی میرے میں اہل سوال کا حدیث جواب ہوں، دیجیے۔ تو سب ٹھیک الٹا ہے، میرے سے آپ بولتا ہے تمہارا یہاں 4 دن ہے، میں 4 آپ دن سے ہے، بڑی 4 محبت دن۔ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا ماننا ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بحث ہو رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو اگر قربانی 3 دن یہ شریعت ہے تو وہ نص کہاں گئی جس میں یہ لکھا تھا کہ 3 دن شریعت ہے؟ یہ صرف صحابی ہی سے کیوں دلیل ہو رہی ہے؟ اگر صحابہ کا فہم تو حجت، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اصل جو نص قرآنی ہے یا نص حدیث ہے وہ کہاں ہے؟ جی نہیں شیخ تو اس میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میرے کو، تھوڑا سا یہ سمجھ میں ایکسپلین بہت کریے کیونکہ واضح ہم ہے کو کہ یہ بول۔ قرآن اور حدیث کی وہی اصل دین کیا ہے؟ وہی، اور وہی کی شکل میں دین دھرتی پہ نہیں بنتا، آسمان سے اترتا ہے۔ جی عبداللہ بن عمر جو کچھ کہہ سکتے ہیں اس دھرتی پر موجود ہیں، یہاں سے کہہ رہے ہیں، جی ہمیں آسمان سے دلیل جی۔ چاہیے۔ شریعت آسمان سے بن کر آتی ہے، زمین پر نہیں بنتی ہے، تو ہمیں کوئی تو شیخ آسمانی اس میں دلیل کچھ چاہیے۔ آپ کے پاس 4 کوئی دن آسمانی دلیل ہے؟ شیخ اس میں 4 دن والی جو حدیث مطلب جو قرآن میں کچھ ایسا ہے کیا ارے جس میں 4 4 دن کی دن میں بات ہی کی نہیں کر 4 رہا دن میرے کا بھائی، ذکر؟ میرے بھائی میں جی 4 دن کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں 3 دن کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کا جو 3 دن کا موقف ہے اس پر کوئی آسمانی دلیل ہے؟ نہیں میرے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے، بس وہی ایک اثر ہے تو عبداللہ آپ بن سن عمر کا۔ لیجیے کہ وہ چیز شریعت کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی جس پہ آسمانی دلیل نہ ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا تو اس عقیدہ میں ہے کہ کوئی تو بھی شیخ اس ایسی میں چیز اجماع جس بھی تو پر دیکھیں آپ سن لیں، آپ میرے بھائی سن لیں میری بات، بلکہ خود قرآن نے کہا ہے کہ اچھا یہ بتائیے 3 دن 4 دن یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اختلافی ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ جب اختلاف ہو جائے تو کیا کرنا ہم کو کسی مسئلے میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو۔ اللہ اس کے رسول کی طرف پلٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اختلافی مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں ہے۔ اس کا جی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو جائے اور قرآن و حدیث کی طرف پلٹنا ممکن نہ ہو۔ تو یہ جو موقف ہے نا کہ 3 دن قربانی، یہ ایک صحابی کی رائے پر مبنی ہے، جی اور دوسرے ایک صحابی ہیں، محدثین کے اختلاف ہے، بعض جو تابعی کہتے ہیں، سنن بہقی کی روایت ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ پورے ذی الحجہ تک قربانی ہے۔ تو شیخ اور لیکن یہ وہ نہیں، آپ سن امت یہ لیجئے، چیز مانتے نہیں نا۔ آپ میری بات سن لیجئے۔ دوسری جو روایت ہے کہ پورے ذی الحجہ تک قربانی ہے، اور وہ جمہور کا، یہ تو عبداللہ بن عمر کا ایک صحابی کا قول ہے نا، وہ تو جمہور صحابہ کا نقل کر رہے ہیں، یعنی مطلب ایک جماعت کا قول نقل کر رہے ہیں کہ اتنا پورے ذی الحجہ تک قربانی کرتے تھے۔ تو آپ نے صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں لے لیا؟ وہ جو جمہور صحابہ سے جو چیز سامنے آ رہی ہے اس کو کیوں نہیں لیا آپ نے؟ ایسی کون سی کتاب میں دلیل ہے جہاں پر جمہور صحابہ پورے ذی الحجہ میں قربانی کیا کرتے تھے؟ اگر جمہور صحابہ پورے ذی الحجہ میں قربانی کرتے تو امت کا کوئی نہ کوئی آف شوٹ ارے بھائی اس چیز کو جمہور ایکسپٹ صحابہ کی کرتا۔ طرف ایک منٹ رکیے، میں آپ نے نہیں پڑھا وہ روایت، بہقی کی روایت؟ نہیں نہیں ایک منٹ رکیے، میں لاتا ہوں، زید بھائی ان کو ہولڈ پہ رکھیے، میں لاتا ہوں روایت۔
سمجھ رہا کہ یہ روایت پڑھ کے اس لیے میں نے کہا تھا نا آپ اگر بحث کا شوق رکھتے ہیں تو ایک چیز جو میں آلریڈی لکھ چکا ہوں اس میں یہ روایت ہے، روایت کا ترجمہ ہے، روایت پر بحث ہے، آپ نے وہ پڑھا ہی نہیں. اگر وہ پڑھ کر آتے تو اتنا وقت ضائع نہیں ہوتا، ہمیں جا کے اس کو لا کے آپ کو دکھانا پڑے گا. تو ان کو ذرا روکیے، میں لاتا ہوں اس روایت. ہولڈ پہ رکھتا ہوں جی. تو میں دعوت دیتا ہوں بھائی ایک منٹ زید شیخ جو یہ جو موضوع ہے نا کیا تین کہہ رہے ہیں قربانی. بھائی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں؟ جی بول دیجیے بھائی، بتائیے. میں بول رہا تھا کچھ، آپ نے میوٹ کر دیا، میں بھول گیا. ارے بھائی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک موقف اس امت میں یہ بھی ہے کہ پورے ذی الحجہ قربانی کر سکتے ہیں. نہیں شیخ، ایسا کوئی مطلب ایسا کوئی اصول ہے؟ آپ سن لیجئے نا، اس پر ایک ہندوستانی اہل حدیث نے کتاب بھی لکھی ہے، پرانے اہل حدیث نے، کہ پورے ذی الحجہ کی قربانی کر سکتے ہیں. امام ابن حزم کا یہ موقف ہے. اور وہ جو سنن نسائی کی شرح ہے نا، جو سب سے مضبوط شرح ہے اور سب سے مطلب سنن نسائی کی سب سے مفصل شرح، عربی عالم ہے، 9 حدیث سب کے ماہر تھے، ان کا بھی موقف ہے کہ پورے ذی الحجہ قربانی کرنا ہے. تو امت میں ایک گروہ کا موقف ہے کہ پورے ذی الحجہ قربانی کرنا ہے. ان کا کیا کہنا ہے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ذی الحجہ میں قربانی کرنا ثابت ہے، ذی الحجہ کے ایام میں قربانی کرنا ثابت ہے، اور کوئی حد بندی کی دلیل شریعت میں نہیں ملتی ہے، تو بائی ڈیفالٹ یہ پورے ذی الحجہ تک جائے گا. یہ بھی ایک موقف ہے. تو ان کا یہ موقف جن دلائل پر مبنی ہے وہ اس حدیث پر ہے، اس لیے میں اس حدیث کو لاتا ہوں، پھر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز اور شیخ، اگر یہ ہوتا کہ مطلب اگر یہ چیز ہوتی کہ بہت سے آپ کے علم میں نہیں، آپ ایک بار دیکھ لیں اس کو، اس کے بعد بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بار آپ دیکھ لیں، آپ کے علم میں وہ چیز ہے نہیں، اس لیے آپ جذباتی بات کر رہے ہیں. آپ تھوڑا سا رکے زیادہ، میں وہ لے کر آتا ہوں. جی میں کہہ رہا تھا کہ یہ موضوع جو ہے نا 3 دن قربانی 4 دن قربانی، یہ کیا موضوع ہے جو عوام ہے ان کے لیے بتا دوں کہ بھائی عید کے دن تو ہے ہی، عید کے بعد صرف 11-12 ہے، یا عید کے بعد 11-12-13 ہے، یعنی ٹوٹل 4 دن ہے یا 3 دن ہے. یہ قربانی کے 3 دن ہے یا 4 دن ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 4 دن کے واضح دلائل موجود ہے، اور شیخ کفایت نے پوری کتاب لکھی ہے جس کے اندر انہوں نے کئی سارے دلائل پورے پیش کیے ہیں الحمدللہ، اور جو اس کے تعلق سے جو ڈاؤٹس ہیں، شبہات ہیں، ان کو بھی کلیئر کیا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ کئی بار یہ مسائل میں نا وہ مسئلہ واضح کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے. مقصد ہوتا ہے کہ کوئی ہوگا جو ایک تقلید کے بندھن میں بندھا ہوا ہے، اور جس کے سامنے دلائل آتے ہیں، اور دلائل آنے کے باوجود بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں ہم تو ہمارے امام کی بات مانتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس تقلید کے بندھن سے آزاد ہو جائے. یعنی ایک مسئلہ سمجھ کر کے، کبھی کبھار آدمی کا ایک بھرم جو ہوتا ہے نا، جو ایک چیز کے اندر وہ رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہاں ہمارے یہاں تو سب صحیح ہے، کچھ بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے سامنے جب ایک مسئلہ واضح ہو جاتا ہے، وہ کئی بار اس بندھن سے جو وہ بندھا ہوا ہے اس سے آزاد ہو کر سارے علماء اکرام جو دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلائل کی روشنی میں جو ثابت شدہ بات ہے اسے قبول کر کے عمل کرنا، جو سنتوں پہ عمل کرنا، یہ اس کی زندگی کا طرز بنتا ہے. اب یہ جو بھائی یہاں آئے ہیں اس مسئلے پہ بات کرنے، somehow مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ اتنے مضبوط، مطلب کیا ہے نا بھائی، مضبوط یعنی کس اعتبار سے؟ کوئی ہوتا ہے جو ہٹ دھرمی والا ہوتا ہے مضبوط، یا کوئی ہوتا ہے جو ایک موقف رکھ کے آتا ہے. میں نے ایک روایت پیش کیا ہے زید بھائی، اسے اسکرین پہ لگائے، میں نے گروپ میں بھیجا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی سارے لوگ، آپ میں سے کوئی اگر ہے جس کے پاس دلیل ہے 3 دن قربانی کی، تو آؤ یہاں پر، دعوت دے رہا ہوں میں، آؤ یہاں پر، یہ ٹائم ہے، یہ بھائی کے ساتھ میں جوائن کرو. میں نے ایک اور بھائی کو ایڈ کیا تھا نا، وہ وہیں بیچ میں سے غائب ہو گئے. جب شیخ کفایت نے ٹف کوشچن آنسر کرنا شروع کیے نا، وہ وہیں سے غائب ہو گئے. تو مجھے کہ چاہیے کہ کوئی آئے یہاں پر، اپنی دلیل پیش کرے، ہماری دلیل سنیں، جو حق اور صحیح بات ہے قبول کرے. ہاں ٹھیک ہے، چلیے. تو ابھی شیخ جو بتا رہے ہیں دلیل وہ دیکھ لیتے ہیں. کوئی ہے تو بھائی میری آواز سنو، ان تک پہنچاؤ، اور وہ یہاں پر ضرور بضرور آ جائیں اور بات کریں، کیونکہ اتنا اچھا موقع ہے بھائی بات کرنے کا. پورا ایک خاص ہم نے اسی مقصد سے رکھا ہے پروگرام، تاکہ ہم اپنے اختلاف بیٹھ کر کے ختم کریں اس پروگرام کے ذریعے. یہ پروگرام ایک ذریعہ ہے، حقیقت میں تو بہت سارے ڈسکشنز کی ضرورت ہے ہمیں امت کے طور پر. جی شیخ ریڈیو میں ہاں وہ روایت لائیے. جی یہ روایت ہے سنن بیکی کی، سند اس کی صحیح ہے. شیخ زبیر نے بھی صحیح کہا. اور ابو امامہ بن سہل، ان کو عام طور سے اہل حدیث ان کو صحابہ ہی مانتے. شیخ زبیر نے بھی ان کو صحابہ مانا. ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کان المسلمون یشتری احدہم، کہ مسلمان جو ان میں سے کوئی ایک، یعنی مسلمانوں میں سے، یعنی مسلمان لوگ، ان کان المسلمون یشتری احدہم الاضحیہ، کہ مسلمانوں میں لوگ جو ہے جانور قربانی کا خریدتے تھے، فیسمنھا،
اس کو موٹا تازہ کرتے تھے. فَيَذْبَحُهَا بَعْدَ الْأَضْحَىٰ آخِرَ ذِي الْحِجَّةِ, تو عید الاضحیٰ کے بعد آخر ذی الحجہ تک اس کو ذبح کرتے تھے. یعنی قربانی کا جانور پالتے تھے, رکھتے تھے, اور ذی الحجہ کے اخیر تک ذبح کرتے رہتے تھے. یہ تو پورے ماہ ذی الحجہ تک کی قربانی کا ثبوت ملتا ہے اس روایت میں. اور یہ اکثریت کا, یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا تو ایک قول ہے, یہ ایک قول نہیں, یہ تو صحابہ کا پورا ایک جماعت کا قول نقل کر رہے ہیں. تو اگر ماننا ہے تو اس کو ماننا چاہیے. اگر صحابہ ہے, یعنی اوپر اگر قرآن و حدیث کو نہیں دیکھنا ہے, صرف صحابہ کو دیکھنا ہے, تو ان کا مسئلہ زیادہ بھاری ہے, زیادہ وزندار ہے. اسی لیے امام ابن حزم اسی کے قائل ہیں. امام ابن حزم رحمہ اللہ اسی کے قائل ہیں کہ پورے ماہ ذی الحجہ قربانی رہے گی. اور جو سنن نسائی کے شارح ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ پورے ماہ ذی الحجہ قربانی ہوگی. اسی طرح سے خود ایک اہل حدیث عالم نے پوری کتاب لکھ کے رکھی ہے, یہ ساری تفصیلات میں نے اپنی کتاب میں درج کی. تو اس حدیث کو آپ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ اگر صحابہ ہی کا ماننا تو یہ ماننا چاہیے تھا. جی شیخ, اس میں جو آپ یہ صحابی کا نام بتا رہے ہیں, جو بھی صحابی ہیں, ابو امامہ بن سہل بن حنیف, ہاں, تو اس میں بھی آپ اختلاف بتا رہے ہیں کہ یہ صحابی کچھ اہل علم انہیں صحابی مانتے ہیں اور کچھ اہل علم انہیں صحابی نہیں مانتے. تو اہل حدیث نہیں, اہل حدیث عام طور سے ان کو صحابی مانتے. عام طور نہیں, کچھ اہل حدیث ایسے بھی تو ہوں گے نا جو نہیں مانتے. اب سارے اہل حدیث تو نہیں ہو سکتے. میری نظر میں کوئی اہل حدیث نہیں ہے جو کہتا ہو کہ یہ صحابی نہیں ہے. اچھا, اگر شیخ اس حدیث کو ہم واضح طور پر صحیح مطلب اگر انہیں صحابہ مان کے لے لیں, تو امت کی ایسی کوئی بھی ہمارا آف شوٹ نہیں ہے, یا پھر کوئی بھی ایسی گروہ نہیں ہے جو پورے ذی الحج کو میں قربانی کرتا ہو. ارے بھائی یہ بھی تو دیکھیے, بھائی ہے, آپ کی معلومات بہت محدود ہے. آپ کو اس موضوع پر بات کرنے سے پہلے کم سے کم میری کتاب پڑھنا چاہیے. بھائی اس پر علماء نے کتاب لکھ کے رکھی ہے, اس موضوع پر علماء نے کتاب لکھ کے, خود ہندوستان میں اہل حدیث, بعض اہل حدیث علماء کا یہ موقف رہا ہے, انہوں نے پوری کتاب لکھ رکھی ہے کہ پورے ماہ ذی الحجہ تک قربانی ہے. اگر آپ رکے تو میں کتاب بھی, اس کا نام بھی آپ کو بتاؤں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو شیخ محمد بن علی ہے نا, سنن نسائی کے جو شارح ہیں, وہ کہتے ہیں والحاصل ان الحق جواز التزیہ الی آخر ذی الحجہ واللہ تعالی عالم, کہ حق بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے اخیر تک قربانی جائز. یہ ذخیرۃ العقبہ فی شرح المجتبی, یہ بڑی ہی مشہور کتاب ہے سنن نسائی کی. آپ کہہ رہے کوئی قائل نہیں, ارے بھائی یہ بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے کتب صحیح مسلم کی بھی شرح لکھی ہے, ابن ماجہ کی بھی شرح لکھی ہے, سنن نسائی کی بھی شرح لکھی ہے. ان جیسی روایت اور قرآن کے عموم اور حدیث کے عموم کو لیتے ہوئے یہ موقف اپنایا ہے کہ جب کوئی, جیسے آپ کہتے ہیں نا وہ روایتیں ثابت نہیں ہے, تو جو کہتے ہیں وہ روایتیں ثابت نہیں, وہ کہتے ہیں پھر پورے ذی الحجہ قربانی کرنا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کسی کا موقف نہیں, موقف ہے بھائی, کتابیں لکھی علماء نے اس پر. میں نام آپ کو بتا رہا ہوں نا, امام ابن اللہ کا موقف ہے, امام جو ہے ہاں نہیں شیخ, موقف کسی بھی امام کا ہو, ہمیں امام کا موقف نہیں دیکھنا ہے, ہمیں تو امت دیکھنی ہے کہ شیخ امت کیا کر رہی ہے وہ بھی تو دیکھنا ہے نا, کہ امت اس چیز پہ جمع ہے یا نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کیا وہ دیکھنا ہے, قرآن و حدیث میں کیا وہ دیکھنا ہے, سمجھ رہے؟ شیخ میرے خیال سے آپ نے تو بہت واضح کر دیا جو سوال تھا. قرآن و حدیث میں کیا وہ دیکھنا, آپ صرف ایک صحابی کو دیکھ رہے ہیں, تو میں نمونہ آپ کو دکھا رہا ہوں کہ دوسرے صحابہ کا موقف کیا سامنے آتا ہے. عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں, دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں. تو صحابہ میں اختلاف دکھ رہا ہے, تو جب صحابہ میں اختلاف دیکھ رہا ہے, اگر آپ صحابہ ہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تو صحابہ کی اکثریت کا موقف ثابت آ رہا ہے, سامنے آ رہا ہے کہ بھئی وہ پورے ذی الحجہ قربانی کرنا. اور علماء قائل بھی نہیں, ایسا بھی نہیں کہ کوئی اس کا قائل نہیں, کتابیں امام ابن حزم قائل ہیں, یہ شارح جو ہمارے دور کے ہیں, یہ سنن نسائی کے شارح جو اس دور کے ہیں وہ قائل ہیں. اور خود اس ہندوستان میں ایک اہل حدیث نے پوری کتاب لکھ کے رکھی ہے اس موضوع پہ کہ پورے ماہ ذی الحجہ قربانی کرنا ہے. تو اگر آپ قرآن و حدیث سے ہٹتے ہیں, ایسے ماننا ہے, تو آپ کو یہ موقف ماننا چاہیے. ہم تو نہیں کہہ رہے نا کہ قرآن حدیث سے ہٹ کے موقف اختیار کریں, ہمارا جو موقف ہے اللہ کے فضل و کرم سے قرآن حدیث پر مبنی ہے. آپ کا موقف یہ صحابی کے قول پر مبنی ہے, تو صحابی کے قول پر مبنی ہے, تو دوسرے صحابہ کا قول کیوں نہیں لیتے؟ اور وہ بھی جو صحابی کا قول ہے ان کی رائے ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کے نبی سے کوئی جو ہے موقف نقل کر رہے ہیں, اللہ کے کو کوئی فرمان نقل کر رہے ہیں, اور کوئی جو ہے بضبط کوئی فتویٰ دے رہے ہیں کہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. بھائی ان سے پوچھا گیا کہ بھائی قربانی کب کب ہو سکتی, بولتے آج کر لیں, کل کر لیں. ان کے قول میں بھی ایسا کوئی مضبوط فتویٰ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی لمیٹڈ بات کہہ دی ہو کہ نہیں اس سے آگے پیچھے جو ہے نہیں ہو سکتا.
تو اگر صحابہ کے اقوال پر جو ہے، اب دیکھیے وہ جو سنن موطا کی روایت کیا ہے، اس میں عبداللہ بن عمر سے پوچھا جاتا ہے کہ قربانی کب کرنا، تو کہتے ہیں من شاء فلیزہ اليوم ثم غدا انشاءاللہ، کہ جو چاہے آج کر لے اور کل بھی کر لے، جو چاہے آج کر لے کل کر لے انشاءاللہ۔ تو وہ بھی کوئی جو ہے لمیٹڈ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی اب اس کے اور کوئی گنجائش ہی نہیں، کہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ کب ہم قربانی کریں، وہ اپنی ایک رائے دے رہے ہیں، جو چاہے آج کر لے کل کر لے۔ اس رائے پر کوئی قرآن کی دلیل نہیں پیش کیا، کوئی حدیث نہیں پیش کیا، اور کہہ رہے ہیں جو چاہے آج کر لے جو چاہے کل کر لے انشاءاللہ۔ اور یہ ایک دوسرا جو ہے اسی دور کا یہ عمل سامنے آ رہا ہے۔ تو اس لیے ان اقوال پر موقف قائم نہیں ہو سکتا، موقف قائم ہوگا قرآن پر اور حدیث سے اور رسول پر۔ میرے خیال سے انہوں نے جو سوال پوچھا میں دہرا رہا ہوں، اور قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ بھائی 4 دن قربانی، بلکہ امام ابن حزم رحم اللہ جو پورے ماہ ذی الحجہ میں قربانی کے قائل، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن سے تو کم 4 ثابت ہو رہا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کم سے کم قرآن سے تو 4 ثابت ہو رہا ہے۔ تو 4 دن کے موقف کے جو قائلین ہیں ان کی جو دلیل ہے نا وہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، اور 3 دن والے موقف کے جو قائلین ہیں ان کی دلیل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر مبنی ہے، باقی کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے مخالف بھی عبداللہ بن عباس کا بھی قول ثابت ہے، اور یہ پھر روایت آپ کے سامنے کہ ایک بہت بڑی جماعت کا اس سے بھی برخلاف ثابت ہے جی۔ اور اگر تابعین میں آپ آئیں گے، اگر آپ تابعین میں آئیں گے، تابعین کی بات کریں گے، تو بھائی تابعین میں سے میری معلومات کی حد تک کوئی ایک بھی تابعی ایسا نہیں ہے جو 3 دن قربانی والا موقف رکھتا ہو۔ صحیح سند کے ساتھ میں نے جتنے بھی تابعین کے اقوال پڑھے ہیں، سارے تابعین 4 دن کے قائل ہیں، سارے کے سارے تابعین 4 دن قربانی کے قائل ہیں۔ اگر آپ کے علم میں انکار نہیں کر رہا ہوں، میں بار بار کہتا رہتا ہوں اس اسٹریم میں کہ علم ایک سمندر ہے، ہم کسی چیز کا انکار نہیں کرتے، لیکن اپنے مطالعے کی بنیاد پر بات کرتے ہیں کہ کسی بھی تابعی سے صحیح سند سے مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے کہا ہو کہ 3 دن قربانی کرنا ہے۔ سارے کے سارے تابعی، کبار تابعی، بڑے بڑے تابعی کہتے ہیں 4 دن ہے۔ یہ ساری روایتیں میں نے اپنی کتاب میں لکھ رکھی ہیں۔ اگر آپ کے علم میں کوئی ایک تابعی ہو جس نے یہ کہا ہو کہ 3 دن قربانی ہے، مجھے بتا دیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا آپ کے شکریہ کے ساتھ۔ شیخ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا کہ دلیل پیش کریے، آپ نے دلیل پیش کر دی، اسکرین پہ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کون عمل کرتا ہے امت میں سے، آپ نے حوالے دے دیا کہ کون عمل کر رہا ہے۔ تو میرے خیال سے اب ٹاپک ریڈی ہے کہ آپ قرآن و سنت جو بول رہے ہیں نا، قرآن و سنت سے آپ دلیل پیش کریں گے بات۔ تو میرا سوال زید بھائی، میرا سوال نہیں زید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو 3 دن قربانی کی ان کی دلیل ہے، ہم کہہ رہے ہیں اس موقف پر آپ قرآن سے دلیل دیجیے، حدیث سے دلیل دیجیے، صحابہ سے دے رہے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں وہاں تو اختلاف ہے، صحابہ میں تو اختلاف ہے، آپ قرآن سے دلیل دیجیے، حدیث سے دلیل دیجیے۔ انہوں نے جو دلیل ذکر کی اس کا آپ نے جواب بتا دیا۔ بھائی قربانی 3 دن آپ کے پاس، ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث سے دلیل چاہیے۔ بالکل، قربانی 3 دن، بھائی آپ کے پاس کوئی ایک بھی دلیل ہے قرآن و حدیث سے تو آپ پیش کر سکتے ہیں۔ اگر سٹڈی کر کے آنا ہے، کل سٹڈی کر کے آئیے۔ نہیں وہ تو شیخ آ جائیں گے، لیکن مجھے یہ چیز جو مطلب حضرت بتا رہے ہیں، انہوں نے کاؤنٹر میرے کو بتایا کہ ایک جماعت ایسی تھی کہ وہ پورے ذی الحجہ جو ہے وہ قربانی کی قائل تھی، اور آج بھی کچھ علماء ایسے ہیں جو کہ اس کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں یہ چیز میرے کو سمجھ میں آ گئی کہ یہ میں نے نہیں دیکھی تھی، یہ چیز مجھے سمجھ میں آ گئی کہ کچھ صحابہ اس دور میں بھی چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں میرے بھائی، چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں جو اس کے قائل ہیں۔ اہل علم میں جو بہت ٹاپ کے علماء ہیں وہ اس کے قائل ہیں کہ پورے ماہ ذی الحجہ جو ہے قربانی۔ بلکہ میں آپ کو صاحب بتاتا ہوں نا کہ اگر وہ روایتیں میری نظر میں ضعیف ہو جائیں جو 4 دن قربانی سے متعلق ہے، قرآنی آیات کی تفسیر سے متعلق جو صحابہ کے عقل میں ضعیف ہو جائیں، تو میرا بھی موقف یہ رہے گا کہ پورے ماہ ذی الحجہ قربانی کرنا ہے۔ جیسے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو 4 دن قربانی سے متعلق جو روایتیں ہیں وہ ضعیف ہیں، اگر میری نظر میں بھی روایتیں ضعیف ہوتی نا تو میں اسی موقع پر ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اللہ اس کے رسول نے حد متعین نہیں کی ذی الحجہ میں قربانی کرنے کی، تو آپ کون ہوتے ہیں 3 دن لاک کرنے والے؟ آپ کیسے لاک کر دیں گے 3 دن؟ تو بہرحال کوئی اللہ کے رسول سے سری کوئی حدیث نہیں ہے ایسی 4 دن کے؟ کیا چیز؟ اللہ کے رسول سے کوئی سری حدیث نہیں ہے کہ قربانی 4 دن ہے؟ ارے بھائی وہ تو ہماری بات ہے نا، ابھی تو آپ کے موقع پر بات ہو رہی ہے، آپ نے 3 دن کہا ہے، میں آپ سے دلیل پوچھ رہا ہوں، آپ نے کوئی دلیل نہیں دیا ہے۔ جی بھائی آپ کے پاس 3 دن کی کوئی بھی دلیل ہے؟ آپ سے میں دوسری بار پوچھ رہا ہوں یہ سوال۔ نہیں میرے پاس کوئی صرف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا ہی ایک اثر تھا۔ ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دوں،
اب میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ جائیے پوری کتاب پڑھیے ہماری. اس کتاب میں ہم نے قرآنی آیات سے بھی، اللہ کے قسم کی مرفوع احادیث سے بھی ثابت کیا ہے، صحابہ سے بھی ثابت کیا ہے. یعنی 4 دن قربانی بات ہم نے قرآن سے بھی ثبوت دیا ہے، حدیث سے بھی ثبوت دیا ہے، صحابہ سے بھی ثبوت دیا ہے، تابعین سے بھی دیا ہے، اور اہل علم کے آثار بھی ہیں. تابعین کے آثار ہیں، اہل علم کے آثار ہیں. اس کو پڑھیے. اگر ان روایتوں پر کوئی اعتراض ہے یا جس نے پڑھ رکھی اس کو کوئی اعتراض ہے تو پیش کرے، نہیں تو بھائی میں کتاب کھول کے پڑھتا رہوں گا تو پوری اسٹریم ہی ختم ہو جائے گی. اگر کوئی اچھا، ایک کیا نام ہے پہلی کتاب چیز کا؟ میں لکھ چکا ہوں. ہاں، کتاب ایک کا بھائی نام کیا ہے؟ 4 دن دکھاؤ نا قربانی اسکرین پہ. کتاب کا نام ہے. ہماری ویب سائٹ پہ جائیے، ڈاؤن لوڈ کیجیے اس کو. ہماری ویب آپ سائٹ کی پہ جائیے، کفایت اللہ سنابلی والی یا پھر آئی پلس والی؟ .com ہماری ویب سائٹ ہے. جا کے آپ گوگل میں لکھیں گے نا کفایت اللہ سنابلی ویب سائٹ، فوراً آپ پہنچ جائیں گے. جی جی آپ جائیے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے دیکھیے پڑھیے. میں نے. اچھا، ٹھیک ہے. ایک بھائی کا سوال ہے قربانی شیخ، میں 4 دن. چاہتا ہوں واضح کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پورا مہینہ یا 10 تاریخ سے پورا مہینہ؟ کیونکہ اچھا بولے زید عید کی نماز سے پہلے کوئی قربانی بھائی نہیں. میں ایک چیز واضح کر دوں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کیا سوال ہے بیچ میں آیا؟ یہ کہہ رہے ہیں پورا مہینہ یا 10 تاریخ سے پورا مہینہ، کیونکہ عید کی نماز سے پہلے تو کوئی قربانی نہیں ہے کہہ رہے ہیں. نہیں پہلے نہیں بھائی، اس کے بعد ہے. یعنی یوم النحر کے بعد، یعنی پورے مہینے سے مراد نہیں ہے کہ شروع سے کرنا شروع کر دو. کسی کا موقف نہیں ہے. میری معلومات کی حد تک وہ کسی کا موقف نہیں ہے بھائی. جو اختلافات ہیں وہ یہ ہے، 1 دن ہے، 3 دن، مطلب کتنے اقوال میں آپ کو بتاتا ہوں. 1 دن بھی ایک قول ہے کہ صرف 1 دن کریں گے، اور باقی دیکھیے یہ متضاد قول کیوں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن یہ روایتیں ضعیف ہیں، تو روایتیں ضعیف ہے تو بولتے ہیں کہ 1 دن تو ثابت ہے، سب کا اتفاق ہے یوم النحر. اب 1 دن ثابت ہے تو باقی آگے پیچھے کچھ ثابت نہیں، تو بس 1 ہی دن لاک کرنا ہے. دوسرا موقف کیا ہے کہ بھئی جب روایتیں ثابت نہیں ہے تو اس میں آپ تحدید کیوں کرو، پورا ذی الحجہ تک لے جاؤ. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف قول ہے. ایک قول ہے کہ صرف 1 دن قربانی ہوگی. کیوں 1 دن قربانی ہوگی؟ کہتے ہیں کہ باقی روایتیں ضعیف ہیں. تو ضعیف ہیں تو 1 ہی دن کا ذکر، اس میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ یوم النحر کو تو کرنا ہی کرنا ہے، تو اسی دن بس کرو، باقی مت کرو. دوسرا موقف کیا ہے کہ بھئی جب روایتیں ضعیف ہیں تو آپ جانے دو آخر ذی الحجہ تک. صحابہ سے آثار بھی ملتے ہیں، اہل علم کے اقوال بھی ملتے ہیں، علماء کا موقف بھی ملتا ہے، تو جانے دو. یہ دو ایک رائے ہے. اور اس بیچ میں ایک رائے کیا ہے جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، وہ یہ کہ 4 دن قربانی. جو لوگ 3 دن کہتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقع پر ہے، اس قول پر ہے. اور جو لوگ 4 دن کہتے ہیں ان کی دلیل قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، صحابہ سے بھی ہے، تابعین سے بھی ہے، بلکہ یہ جمہور کا موقف ہے. یہ بھی یاد رکھیے، 4 دن قربانی کا موقف یہ جمہور کا موقف ہے. یعنی اکثر اہل علم پورے 1400 سالہ دور میں آپ دیکھیں گے تو اکثر اہل علم اسی طرف گئے ہیں کہ 4 دن قربانی ہے. ٹھیک ہے، شیخ کہاں میں گئے بھائی صاحب؟ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کیونکہ عوام دیکھ رہی ہیں، کیا 1-2 دلائل ذکر کر دیتے ہیں؟ صرف 2 دلائل ذکر کر دیجئے 4 دن قربانی کے، کیونکہ کوئی لوگوں کے نظر میں سامنے ہو جائے بات. 1 منٹ رکیے. ٹھیک ہے. 3 دن قربانی بھائی آپ ایسا کریے، 3 دن کی کوئی دلیل لائیے، نہیں ہے تو چھوڑ دیجئے. کیا بولتے ہو آپ؟ چھوڑ دیں گے آپ 3 دن قربانی کا موقف کہ نہیں چھوڑیں گے؟ پیش تو اگر کر دی ثابت ہو تھی گیا، سر. اگر شیخ دلائل نہیں ہے تو اسے چھوڑیں گے کہ نہیں؟ اگر کوئی دلیل شیخ ہی میں نہیں تو ہے. پہلے دن ہی کرتا ہوں. میں اگر 10 بکرے بھی لاؤں گا تو پہلے دن ہی کروں گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے پہلے دن کرا. لیکن ایک جائز میرا مسئلہ مطلب جائز اور ایک ہی والی بات ہے. ہاں وہ تو صرف ایک کیوریوسٹی ہے کہ نہیں، ہم لوگ یہ لوگ ہمیں بولتے ہیں حنفی لوگ کہ بھائی تم 4 دن کیوں کرتے ہو. تو پھر جب میں نے عبداللہ بن عمر والی حدیث دیکھی تھی، ان کا اثر جب دیکھا تو پھر میرا موقف یہ ہو گیا تھا. جی جی ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیے گا، اب یہ ایک بھائی تو خاموش ہو گئے ہیں بھائی، لیکن اگر کوئی ہے جو ہماری آڈینس میں سن رہے ہیں جو 3 دن کا موقف رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ایک بھی دلیل ہے تو آ کے پیش کریے. یہ ایک بھائی سرنڈر ہو گئے، بولے میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے. تو یعنی اگر کوئی اور بھائی ہیں جن کے پاس دلیل ہو تو آئیے، نہیں تو آپ بھی چینج کر دیجئے موقف. 4 دن کے دلائل کے اوپر پوری کتاب لکھ دی ہے شیخ کفایت نے، الحمدللہ جمہور کا موقف ہے، اس کے اوپر بہت سارے دلائل ہے. لیکن اگر آپ کے پاس دلیل ہے تو پیش کریے، نہیں ہے تو مان لیجئے. مسئلہ 3-4 دن کا کیوں ہے؟ مسئلہ اتباع کا ہے، پیروی کا ہے کہ آپ کس کی پیروی کرتے ہو، کس کی بات کو سراخوں پر رکھتے ہو، کس کی باتوں پر چلتے ہو. یہ ہے اصل بات. ہاں چلیے ٹھیک ہے. تو شیخ کفایت کچھ دلیل پیش کریں گے، تب تک میں اگلے گیسٹ کو لے لیتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد ہم لوگ. میں نے گروپ میں بھیجا، اس کو لگائیے، اسکرین پہ لگائیے. اسکرین پہ لگا رہا ہوں. جی جی شیخ کفایت یہ اسکرین پہ ہے موجود. ایک بھائی نے میرے ورڈز کہا ہے، بولے سناٹا. یہ وہ سناٹا نہیں ہے جو جواب نہ ہونے والا سناٹا ہے،
یہ جواب کا طوفان آنے سے پہلے والا سناٹا. یہ ایک روایت سے پڑھیے, اس پہ کیا مسئلہ بتائیے. میں ایک اور روایت لے کے آتا ہوں. شیخ آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ آپ عتیق یہ بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بتائیں. ٹھیک ہے, جب تک شیخ آ رہے ہیں تب تک ایک نہیں, ایک روایت پیش کر دیا, اس پہ تبصرہ کریں, باقی میں دوسری لے کے آتا ہوں. جی ٹھیک ہے. دیکھیے ایک حدیث جو شیخ نے ہماری اسکرین پہ سامنے رکھی ہے, ہم اس پہ کچھ تبصرہ کر لیتے ہیں. جی شیخ سرفراز آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیسا تبصرہ؟ جی کیسا تبصرہ شیخ کفایت؟ یعنی میرے خیال سے آپ پڑھ کے بتائی دیجیے. اصل میں اب یہ دکھنے کا مسئلہ ہے نا کہ میں بڑا کر دیتا ہوں. تھوڑا سا دکھے ایسا. ہاں اور بڑا کر دیے. رجل من اصحابہ قد سمعوا ناتون فنسیتہ, اور اوپر ہی کریے تو سند ہے اوپر, دعا تھوڑا اوپر لے جائیے. ہاں ٹھیک ہے, ہاں اتنا چلے گا. چلے ارے بھائی تبصرہ سے مراد یہ ہے کہ جو سائل ہے نا, ہمارے علماء نہیں مراد ہے بھائی, جو صاحب نے دلیل وہی میں بول رہا ہوں کہ وہ تو شیخ کفایت تو جو سوال کیے ان سے بول رہے ہیں تبصرہ کرنے کے لیے, تو میں کیا تبصرہ کروں؟ یہ جو دلیل میں بھی نہیں سمجھ پایا کہ مجھ سے کیا تبصرہ کرنے بول رہے ہیں. میں نے سوچا کہ شاید کہہ رہے ہیں وضاحت کر دیجئے ان کے لیے جب تک, تو ورنہ تو سوال تو جواب تو انہیں کو دینا ہے. آ جائے بھائی, وہ ہم نے کہا ترجمہ کر دیتے ہیں بھائی ان کے لیے. کر دیجئے شیخ, کر دیجئے. بھائی آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حدیث آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. جو حدیث شیخ کفایت نے بتایا, یہ حدیث آپ جیسے دیکھ رہے ہیں نیچے, یہ سنن الکبریٰ بہقی کی روایت ہے اور اس کی سند صحیح ہے. یہ حدیث کی سند صحیح ہے, اور اس حدیث کے اندر جو دیا گیا ہے, ایک اور روایت میں نے پیش کی ہے زید بھائی, اس کو بھی دکھا دیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ حدیث آپ کے سامنے ہے. جی شیخ اس کو آپ ٹرانسلیٹ تو کر کے بتائیے, اس میں کیا ہے, شیخ ہی تو بتائیں گے. ارے ترجمہ بھی لگا ہوا بھائی, ترجمہ بھی لگا ہوا. شیخ ترجمہ یہاں ہے, یہ ترجمہ ہے اس کا. دوسری میں ذرا ریڈی کر لیتا ہوں, تب تک آپ اردو پڑھ لیتے ہیں بھائی. نہیں شیخ اتنی اچھی نہیں آتی. اوکے. بہت واضح بھائی لکھا ہوا ہے, ایک صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے غفاری صحابی سے کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے, اور ایام منا, یعنی بریکٹ میں لکھا ہوا ایام تشریق, یہ کھانے پینے کے دن ہے. ابن جریج کہتے ہیں کہ ان کے استاد سلیمان بن موسیٰ نے اسی حدیث کو, اور اوپر ہے کتنا کافی ہے, تو یہ جو لکھا ہوا ہے نا, شیخ شعبان آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کے. ارے میری آواز نہیں آ رہی ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو میری آواز اگر نہیں بھی آ رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی نے غفاری صحابی سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی جائیں گے, اور ایام منا یعنی ایام تشریق کے کھانے پینے کے دن ہے. تو اب یہ آپ کے پاس کھل کے بات آئی کہ نہیں آئی کہ حدیث میں باقاعدہ موجود ہے؟ تو شیخ ایام تشریق سارے قربانی کے دن تھوڑی ہیں. یہ حدیثیں جو ہیں, یہ حدیثیں جو ہیں کہ ایام تشریق قربانی کے دن ہے, تو یہ حدیثیں صحیح ہیں کیا؟ جی بالکل صحیح ہے. ایک منٹ میں نے ایک اور پیش کیا, جو ہے 3 روایتیں میں نے پیش کی ہیں, 3-4 روایتیں بھیج دیا زید بھائی کو, لگائیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتیں صحیح ہیں, بالکل صحیح ہیں. ان روایتوں کو بہت سارے اہل علم نے صحیح کہا ہے. موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے شیخ, میں تو صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن اگر آپ کو تسلی نہ ہو تو میں کہہ سکتا ہوں شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو, امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے, امام ابن حبان نے صحیح کہا ہے, یعنی محدثین کی ایک بڑی تعداد نے اس کو صحیح کرا دیا. اگر آپ کو اس کی سند پہ کوئی اعتراض ہے تو آپ پیش کر سکتے. شیخ دیکھنی پڑیں گے اس کو. پھر آپ یہ مجھے نا حدیث نمبر, آپ شیخ یہ حدیث نمبر مجھے آپ وہ کر دیجئے, میسج کر دیجئے, میں اس کو نوٹ کر لوں گا. کسی کا دیا ہوا ہوم ورک نہیں لیتے, اچھی طرح سے یاد کر لو. مجھے کوئی کام دینے کی کوشش نہ کرے, آپ کا کام ہے آپ خود جا کے کرو, ہمیں کوئی ہوم ورک نہ دے. شیخ میں اپنے آپ کر لوں گا. میں آپ مجھے ہوم ورک دے رہے ہیں, میں اپنے آپ دیکھوں گا. آپ کا میں اسسٹنٹ بنوں گا, یہ ذہن سے نکال دو. جس کو 70 میں وہ خود جا کے دیکھے.
جی ہم کسی میں کا خود ہی دیکھوں گا شیخ. ایک سیکنڈ نہیں دے سکتے ہم کسی کو. یہاں بات کرنا بات کرو, باقی آپ کا میں شیخ اسسٹنٹ بن جاؤں, اٹھا کے لا کے آپ کو تحقیق کر کے تو آپ بالکل بیٹھ کے رات کے ہو گے, یہ نہیں ہو سکتا بھائی. جی تو ابھی فی الحال یہ ہے کہ شیخ کیا کرنا ہے, باقی حدیثیں بتا دینا ہے یا کیا ہے, عوام کو ارے بھائی سمجھا میں دینا نے ہے؟ کہا نا جا کے پوری کتاب پڑھو, اس میں پوری وضاحت ہے. بلکہ بھائی صاحب جو بول رہے تھے نا وہ صحابی ہے, جو صحابی کا اختلاف ذکر کر رہے تھے, اس میں اختلاف ہے, اس پر بھی میں نے بحث کی ہے کہ بھائی وہ روایت ثابت نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ صحابی ہے, لیکن آپ ان کو تابعی بھی مان لیں, تب بھی ایک تابعی جو اس دور کا کبار تابعین میں سے, یعنی ایک ایسا تابعی جس کے صحابی ہونے میں اختلاف ہے. کیوں اختلاف ہے؟ اس کا مطلب کوئی بڑا تابعی ہے. بھائی بات کا چھوٹے موٹے تابعی کے بارے میں تھوڑی اختلاف ہوتا ہے کہ صحابی کے نہیں ہے. ان کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ صحابہ کے دور میں پیدا ہوئی ہیں, اس کی سند جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے. سند ملتی تو ہم بھی پکا کہہ دیتے وہ صحابی ہے, لیکن کم از کم اس پہ اتفاقی کہ کبار تابعی, کبار تابعی اپنے دور کا مسئلہ پیش کرا, تو کبار تابعی کے سامنے ہوتے کون ہیں؟ صحابہ ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایتیں مرفوع صریح, وہ تو صحابہ کی بات ہوگی نا, یہ صریح مرفوع روایتیں بھائی, یعنی اس میں کسی اشکال کی گنجائش نہیں ہے. باقی سندوں پر بحث کرنا ہے, آلریڈی سند پہ بحث ہو چکی ہے. آپ جائیے, جتنے بھی اعتراضات سند پہ ملیں گے ہماری کتاب میں جواب ملے گا. اگر آپ کو اس جواب سے تسلی نہیں ہے تو ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, اس کتاب پہ کچھ لوگوں نے اعتراضات بھی کیا, اس کی بھی جوابات آپ کو میری ویب سائٹ میں ملیں گے. یعنی اس کتاب چھپنے کے بعد اس پر جو نقد ہوا نا, اس کے جوابات بھی ہم نے اپلوڈ کر رکھے ہیں, اس سب ٹوٹل پڑھ کے رہیے. اور کوئی نیا اعتراض میرے سامنے نہ رکھیے جس کا میں نے جواب نہیں دیا. کوئی نئی بات لائیں, نئی تحقیق لائیں, جس کا میں نے جواب نہیں دیا اس کا ہم استقبال کریں گے. اگر ان کے ذہن میں شیخ کفایت نے حدیث پیش کر دی ہے, اگر ان کو اس پر کوئی اشکال ہے تو اپنا اشکال پیش کریں گے نا, یہ کہ مجھے اس کی سند پہ یہ اختلاف ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, حدیث پیش کرنا ہمارا کام, اشکال آپ پیش کریں نا, آپ کی طرف سے ہم اشکال پیش کریں, آپ ہی کی طرف سے ہم جواب دیں. آپ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے, یا تو حدیث قبول کر لیں یا تو قبول نہیں کرنے کی وجہ بیان کر دیں کہ ہم جس وجہ سے قبول نہیں کریں گے. وہ میں نے کہا نا کہ ہم کسی کا کام نہیں کرتے بھائی, آپ اپنا کام خود کریں. اس اسٹریم میں جو بھی مجھ سے بات کرنے آئے وہ بھول جائے کہ میں اس کا کوئی کام کروں گا, کوئی ہیلپ کروں گا. نو نو نو, اپنا کام خود کرو. میری جو ذمہ داری ہے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن آپ کی دلیل ڈھونڈ کے لاؤں آپ کو. نہیں تو ان کے پاس ابھی سامنے روایت موجود ہے نا, یہ کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں؟ روایت سامنے موجود ہے تو کیا وجہ ہے قبول نہیں کرنے کی آپ کے پاس؟ شیخ کیونکہ اس میں جو ایام تشریح والی روایتیں ہیں جتنے بھی, کہ تمام ایام تشریح قربانی کے دن ہے, تو اس میں ساری حدیثیں جو مطلب میں نے اس کے آگے والی روایت میں اس میں وہ ساری حدیثیں ضعیف ہیں. ارے تو آپ کے بولنے سے ضعیف ہو جائیں گی, ضعیف کی علت پیش کریں نا کہ ضعیف کیوں ہیں, وجہ بتائیں ضعیف کی. وہ میں کل آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کا مطلب ابھی آپ کے پاس فی الحال کوئی جواب نہیں ہے نا, فی الحال آپ کے پاس دلیل نہیں ہے ان روایتوں کے ضعیف ہونے کی. نہیں, یہ جو آپ نے ابھی حدیث لگائی ہے کہ ایام تشریح والی, صرف آپ ایک دکھا رہے ہیں, آگے بھی روایتیں بتائیے ان کو, تینوں کا جواب لے کر آئے ہو. ہاں روایتیں سب بتا دیں تاکہ یہ سب کا جواب لے آئیں. یہ سب کا تینوں روایتوں کا جواب لے کر آئیے. یہ کون سی کتاب میں ہے شیخ؟ پہلی جو ہے یہ بتا دیجیے آپ مجھے بس. اس کو بعد میں نا, اس کو بعد میں دیکھ لیجئے گا, اس اسٹریم لائیو نیچے دیکھیے حوالہ لکھا ہوا ہے, نیچے حوالے لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ آپ میری پوری کتاب ڈاؤن لوڈ کیجیے, اس میں سب ہے. باقی یہ اسٹریم بھی لائیو رہے گی, آپ جا کے اسٹریم دوبارہ دیکھ لیجئے گا کون سی کتاب میں کہاں ہے. یہ تو یہاں سنن بیہقی کا حوالہ ہم نے دیا ہے. باقی 2 حدیثیں اور بھی پیش کر دیجیے زید بھائی, تاکہ ان سب کا جواب لے کر آئیں وہ. جی شیخ, یہ دیکھیے یہ دوسری حدیث ہے. دیکھیے اس میں کیا ہے, ابو سعید خدری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں, ایام التشریق کل لازم, کہ تمام ایام تشریق ذبح کے ایام ہیں, ان سب میں قربانی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اس کے علاوہ. جی ایک سیکنڈ نا شیخ, ان کی شیخ ان کی صحت بخاری مسلم کی شرطوں پر ہے یا پھر کیسے ہے اس کی صحت کا جو حکم لگے ہیں اس پر؟ یہ کون سی بات ہوئی بھائی, بخاری مسلم کی شرط پر ہے. بخاری, یہ جو سنن اربع ہیں, بخاری مسلم سے ہٹ کے جو 4 کتابیں ہیں, اگر ان کتابوں میں کوئی صحیح روایت ہو, بخاری مسلم کے معیار پر نہ ہو, کیا اس کو آپ صحیح نہیں مانیں گے؟ یہ بھی دیکھیے ایک روایت ہے, امام ابن حبان, صحیح ابن جو ہے حبان کی روایت ہے. صحیح ابن حبان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم سے کم امام ابن حبان نے صحیح کہا. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی ہم آج پہلی بار صحیح بولے. صحیح ابن حبان میں اس کا مطلب کہ امام ابن حبان رحم اللہ بھی اس روایت کو صحیح ماننے.
اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھئی صحیح بخاری صحیح مسلم، یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم تو بہت اونچا معیار ہے. اب کوئی کہ صرف قرآن سے لاؤ، کوئی بات تو ایسا نہیں، قرآن سے بھی ملے گا، حدیث سے بھی ملے گا، یعنی ہر جگہ سے اس کی جو ہے دلیل لی جائے گی. چلیں تو میرے خیال سے کافی واضح ہے. آپ نے 3 دن کی کوئی ایک دلیل بھی پیش نہیں کی، حالانکہ آپ کو موقع دیا گیا. کل ضرور اسٹڈی کر کے آئیے گا. اور شیخ دوسرا بتائی تو 4 تھی دن میں نے، کی جو وہی دلائل دلیل ہے ہم نے میرے پیش پاس. کی. کیا کہہ رہے ہیں، ایک کیا منٹ. کہہ رہے ہیں بھائی صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی دلیل تھی بس عبداللہ بن عمر والی. جی آپ یہ جی، مت تو کہیے وہ کہ تو میں آپ نے کے نہیں سامنے دی، بات میں نے کرتے دی، ہوئے. لیکن ہاں وہ وہ دلیل نہیں ہے، کاؤنٹر میرے کو دیا. آپ نے کوئی آسمانی دلیل نہیں دی ہے. شریعت آسمان سے اتری ہے، زمین پہ نہیں بنی ہے. جی آپ کے پاس اور کوئی جو آسمانی دلیل نہیں. جی اتبعوا اور ما جو انزل الیکم، جو نازل کیا گیا ہے، شریعت آسمان سے نازل ہوتی ہے، اس دھرتی پر نہیں بنتی ہے. اور آسمانی دلیل وہی دیجیے، وہی قرآن حدیث یہ وہی سے دلیل دیجیے. شریعت وہی ہے اور وہی مٹ نہیں سکتی ہے. کوئی ایک موقف ہو اور اس کی کوئی دلیل قرآن و حدیث میں ہو نا اس طرح سے، ایسے موقف کو ہم نہیں مان سکتے. صرف 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی موقف آپ لاؤ اور کہو قرآن و حدیث میں اس کی دلیل نہیں ہے، ہم ایسے موقف کو نہیں مان سکتے. اور ایک چیز جو شیخ نے حدیث پیش کی، آپ نے کہا کہ حدیث ضعیف ہے، لیکن آپ کے پاس کوئی پروف نہیں تھا اس کا. تو آخر میں یہ بات کہوں گا، مجھے لگتا ہے آپ اہل حدیث نہیں ہو حقیقت میں. تو نہیں ہو کیونکہ آج ایک سکتا ہے، ٹرینڈ نہیں سٹارٹ ہوا ہے. شیخ ہو کیسا سکتا ہے ہے نا، اہل حدیث ہو. ہاں مطلب تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک ایسا مسئلہ پیش کر رہا ہے، تو وہ اپنی کم سے کم آئیڈینٹی بتا دے. مطلب اس نہیں اعتبار شیخ سے اہل کہ حدیث ہوں الحمدللہ. ہاں، تو نہیں نہیں آپ اپنی نہیں وجہ نہیں بیان کر سکتے مجھے ہیں. ہو سکتا ہے اہل حدیثوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم آپ کے مسلک پہ نہیں، لیکن اگر کسی روایت کو آپ ضعیف مان رہے ہیں تو جی آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے نا. اہل حدیث ہونے کا مطلب آپ دلیل پر ضعیف مانیں یا پھر قبول کر لیں جو سامنے بات شیخ رکھی گئی البانی، ہے. نہیں ابھی ایک منٹ شیخ شیخ سرفراز، یا ابھی تو آپ میں نے کہیں کہ اس مسئلے میں آپ توقف اختیار کر رہے ہیں ابھی، آپ ایسا اہل بول دیں حدیث آپ، پھر آپ ہیں. موقف اپنا چھوڑ نہیں دیں. شیخ سرفراز، ایک بات ذہن میں آ گئی. آپ اہل حدیث ہیں، تمام اہل حدیث الحمدللہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تصحیحات پر اطمینان رکھتے ہیں. جی جی اللہ کی دلائل. تو آپ کو معلوم ہے نا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. جی جی تو شیخ البانی سے اختلاف کرتے ہوئے تو بہت بڑا جگر چاہیے، بہت بڑی دلائل چاہیے. ہم بھی اختلاف کرتے ہیں. تو اگر آپ اہل جی جی حدیث ہیں تو شیخ البانی لیکن جیسے کرتے بھی آپ بھی تو کس کرتے ہیں. بنیاد میں پر نے اختلاف کئی کریں؟ حدیثوں میں آپ کو دیکھا ہے آپ بھی کرتے ہیں. ارے بھائی میں بھی کرتا ہوں، میں دلیل سے کرتا ہوں نا. جی کہ آپ جی تو میں میرے وہ دلیل نہیں دیکھوں کر گا رہے. نا. آپ دیکھوں میں گا، اختلاف کر کے بیٹھے ہو کہ دیکھوں گا. شیخ البانی اتنے بڑے اسکالر ہیں. شیخ میں نے کافی ٹائم پہلے ان دلیلوں کو دیکھا تھا، ایام تشریح والی، اور اس چیز کو میں مطلب میرے کو ضعیف ہی لگی تھی، اس لیے میں نے وہ موقف چھوڑ دیا تھا 4 دن والا. وہ میں 3 دن والے موقف پہ آ گیا تھا، کیونکہ اب میں اس کو آپ کو دوبارہ سرچ کر کے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ بتاؤں گا کہ میں نے کیوں اس چیز کو چھوڑا تھا اور میں کیوں اس چیز پر آیا ہوں. کیونکہ نہیں وہ ہمارے بات یہ ہے، لیے شیخ البانی حجت نہیں ہے، ہمارے کو تو قرآن و سنت حجت ہے نا. اور میں جی بالکل ہاں قرآن و سنت پیش کر دیں، میں سر تسلیم خم کرتا ہوں. آپ ایک بات یاد کر کے رکھ لیجئے کہ اب تک جتنے لوگوں نے 3 دن کی بات لکھی ہے، کسی ایک نے بھی، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میری معلومات میں کسی ایک نے بھی قرآن یا حدیث سے دلیل نہیں دی، کسی نے بھی نہیں دیا ہے. اور میرا یہ گولڈن اصول یاد رکھیں، میرا کیا سب کا ہی ہونا چاہیے کیا، کہ جو چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو، چاہے صراحتاً چاہے اشارتاً، کم سے کم اشارتاً تو ہونا چاہیے، صراحتاً نہیں ہے، کم سے کم اشارتاً تو ہونا چاہیے. اس لیے امام ابن حزم نے بہت اچھی بات کی ہے. ان کے الفاظ ہے فَلَا تُوجَدُ شَرِيعَةٌ بِاخْتِلَافٍ لَا نَصَّ فِيهِ. امام ابن حزم کیا کہتے ہیں کہ لَا تُوجَدُ شَرِيعَةٌ بِاخْتِلَافٍ لَا نَصَّ فِيهِ، کوئی ایسا اختلافی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا حل قرآن و حدیث سے نہ ہو. یعنی جس مسئلے میں امت میں اختلاف ہو اور اس کے حل کے لیے اختلاف والوں ہی کو دیکھنا پڑے، قرآن و حدیث کو لے کر بیچ میں فیصلہ نہ ہو سکے، ایسی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہر اختلافی مسئلے میں قرآن و حدیث سے فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ 3 دن قربانی والوں کا مسئلہ ہی عجیب ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے یہ موقف یہ لوگ مانتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی قرآن و حدیث سے دلیل ہی نہیں. اس سے زیادہ بہتر موقف، میں تو 4 دن کا قائل ہوں، لیکن 4 دن کے بعد سب سے بہتر قول میں ان لوگوں کا مانتا ہوں جو پورے ذی الحج قربانی کے قائل ہیں، کیونکہ اس کے لیے وہ استدلال قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. اس کے لیے وہ بنیاد قرآن و حدیث کو بناتے ہیں، نہ کہ کسی کے اقوال کو. جی تو شیخ اگر ہم عبداللہ بن عمر کا اقوال مان لیں تو مطلب ہم قرآن و حدیث نہیں مان رہے. نہیں ماننے بھائی، آپ اس صحابی طریقے کا قول مان رہے ہیں، آپ صحابی کا جو قرآن ہے حدیث کا مان رہے ہیں، آپ صحابی کا قول مان رہے ہیں. بہت تو سارے، کیا صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ تمام جو ہے اقوال سے آپ اتفاق کریں گے یا کسی بھی صحابی سے؟ یہ تو اہل حدیث کا بھی اصول نہیں نا. آپ کہتے ہیں اہل حدیث ہے، آپ آپ نے جس شیخ مسئلے مجھے میں پورے اختلاف ہو اس مسئلے آپ میں نے آپ پورے کسی آپ نے پورے مہینے والی حدیث دکھائی، میں نے حضرت اس کو سر جھکا کے قبول کر لیا کیونکہ وہ بھی صحابی سے تھے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 دن کا ہم قرآن و حدیث، کیونکہ میرا اپنا پرسنل ارے بھائی اوپینین یہ ہے ہاں کہ ایک بھی صحابہ کی کوئی بھی بات ہے تو وہ مجھے نہیں لگتا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹ کر کری ہوگی انہوں نے، کوئی بھی صحابہ ہو، یا انہوں نے نہیں دیکھا اور اپنے ہی پیٹ سے انہوں نے وہ بات گڑھ لی ہو. عبداللہ ایسا بن میں عمر نہیں دونوں مان کا سکتا. فتویٰ ہے، عبداللہ بن عمر جی دونوں کا فتویٰ ہے کہ کسی نے 3 طلاق دے دیا تو 3 ہو جائے گی. یہ آپ مانتے ہیں؟ جی، ہاں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے 3 3 طلاق طلاق دے دیا کسی نے دے دیا تو 3 ہو جائے گی. آپ اس کو مانتے ہیں؟ ایک مجلس میں. ہاں، ایک مجلس میں. یہ بھی شیخ وہ ہے، مطلب کیا بولتے ہیں، اختلاف والا مسئلہ ہے، لیکن میں نہیں مانتا اس چیز کو کیونکہ اس میں قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے، کیونکہ اس میں قرآن میں واضح تو الفاظ بھائی ہیں میری قرآن کے. ٹھیک ہے، ایسے میری نظر میں عبداللہ بن عمر کا جو قول آپ پیش کر رہے ہیں اس کے برخلاف مجھے جی واضح طور پر جو ہے حدیث میں دکھ رہا ہے، اور حدیث میری نظر میں صحیح ہے. میں کیوں مانوں گا صحابی کا قول؟ آپ کہاں ماننے؟ عبداللہ بن عمر زنوں کا قول آپ کہاں ماننے؟ داڑھی ایک مشت کے بعد آپ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ جی، اس کے قائل ہیں کاٹتے جی ہاں؟ آپ اس کے جی عبداللہ بن عمر زنوں کی اس بات کو مانتے ہیں؟ جی تو عبداللہ بن عمر زنوں کی یہ روایت آپ کے لیے دلیل ہے کہ ایک مشت کے بعد کاٹ سکتے ہیں. جی. تو باقی جو عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے ہی حدیث ہے. ان سے تو ثابت نہیں ہے، عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے، اور غالباً عبداللہ بن عباس سے بھی ثابت ہے، لیکن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے، عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں ہے. لیکن دوسرے 5 صحابہ ہیں، طبرانی وغیرہ کی روایت ہے، 5 صحابہ ہیں جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ آتا ہے کہ وہ داڑھی کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے تھے. تو اس جتنے صحابہ سے ہی ملتا نا کہ داڑھی کاٹتے تھے، ان سے دگنا صحابہ سے ملتا ہے کہ داڑھی نہیں کاٹتے تھے. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے بارے میں روایتیں خاموش. ایک بات یاد رکھیے، میں بات یہ نہیں کر رہا ہوں کہ روایتیں خاموش ہے، یہ ان کو چھوڑ کے باقی سارے صحابہ داڑھی چھوڑتے ہیں. میں جس میں صراحت آئی ہے، یعنی مینشن کیا گیا، وضاحت کی گئی کہ وہ لوگ نہیں کاٹتے تھے، ان کی تعداد ان سے زیادہ ہے. بہرحال لیکن شیخ تو اس کا طلاق مطلب یہ ہو گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ خلاف سنت کام کر رہے ہیں. نہیں پھر تو یہی اس کا مسئلہ مطلب ان یہ کا ہو گیا. اجتہاد. نہیں کوئی بات اگر ہے صحابی کی، اگر ہم اختلاف کرتے ہیں تو ہم اسے صحابہ کا اجتہاد مانتے ہیں. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے سنی ہے کہ عبداللہ نیک مردوں میں سے صحابہ کا اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کا اجتہاد دیکھو، اجتہاد کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، اجتہاد کی بہت ساری بنیادیں. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں جو جنازے میں ہر تکبیر پہ رفع الدین کے قائل ہیں. آپ جنازے میں ہر تکبیر پہ رفع الدین کے قائل ہیں؟ جی کرتا ہوں. اللہ کے نبی سے ثابت ہے؟ نہیں، میں تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اثر پڑھا تو پھر میں کرنے لگا، پہلے میں نہیں کرتا تھا. کرتے نہیں، آپ کی مرضی، لیکن نبی سے ثابت نہیں. ہم نہیں کرتے رفع الدین جنازے کی. ایک مرتبہ کرتے جی کیونکہ اللہ کے نبی سے ایک مرتبہ ثابت ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے پڑھو جیسے جی میں پڑھتا ہوں. لیکن بہرحال جیسے ابھی آپ مجھے ایک منٹ، گفتگو دوسری طرف جاری ہے. ابھی کم سے کم ایک مسئلے میں تو آپ نے مان لیا نا، طلاق کے مسئلے میں، کہ آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے موقع پر نہیں ہیں. اور آپ نے وجہ کیا بتائی؟ کیونکہ قرآن و حدیث میں آپ کو اس کے خلاف جو ہے دکھ رہا ہے. تو ہمیں بھی ایسے قرآن و حدیث میں اس کے خلاف دکھ رہا ہے، تو ہم بھی جو ہے 4 دن کے قائل ہیں، 3 دن کے قائل نہیں. نہیں شیخ، آپ 4 دن کے قائل ہیں اور میں 3 دن کا قائل ہوں. ٹھیک ہے، جو حدیثیں آپ نے مجھے 4 دن کی، یہ جو ایام تشریق تمام کھانے پینے کے دن ہیں اور تمام قربانی کے دن ہیں، ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس میں جو میں نے پہلے اپنا کافی پہلے جو اسٹڈی کیا تھا اس میں نے یہ اسٹڈی کیا تھا. ٹھیک ہے میرے بھائی، سنو میں سمجھ گیا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں. تو جیسے 3 طلاق کے مسئلے میں نا آپ نے موقف اپنایا ہے کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے. تو بھائی ان ساری حدیثوں کو یہ حنفی لوگ ضعیف بولتے ہیں، یعنی ان ساری حدیثوں کو دوسری پارٹی ضعیف بولتی ہے، جیسے آپ اس مسئلے میں کہہ رہے ہو نا. قرآن کو ارے شیخ، اس میں تو قرآن صاف بیان کر رہا ہے، قرآن صاف بیان کر رہا ہے. حنفی لوگ اس میں قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، تو مجھے تو اپنا ایمان فاسق نہیں کرنا قرآن کی مخالفت کر کے، لیکن قربانی کے مسئلے میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول تو آپ نے چھوڑ دیا نا.
قرآن ہی کی بنیاد پر آپ تو نے اس چھوڑ میں دیا نا. قرآن، تو شیخ قرآن کا اس میں سیدھا واضح حکم آ گیا نا. جہاں پہ قرآن آ گیا تو وہاں پہ تو ہم اور اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو وہ تو ہم صحابہ کا اثر بھی چھوڑ ایسے سکتے ہیں، ہم بھی کچھ بھی چھوڑ کہتے ہیں سکتے ہیں. کہ ایسے ہم بھی کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، وہ جو ایام معدودات ہے، ایام معلومات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ذبح کی بات کر رہا ہے، اس کی تفسیر جو ایام معلومات ہے اس کی تفسیر صحابہ کرام نے جو کی وہ جو ہے 4 دن سے کی ہے. تو قرآن سے بھی نہیں ثابت ہوتا ہے. کفایت بھائی، یہ اور آپ کے حدیث سے بھی جواب ثابت میں کہہ رہے تھے، یہ آپ کے جواب میں کہہ رہے تھے کہ کیا صحابی قرآن حدیث کی مخالفت کرے گا؟ تو یہ کہ میں سوال یہ ہے کہ کیا طلاق کے مسئلے میں صحابی قرآن کی مخالفت کریں گے؟ یہاں آپ کو کیوں نہیں وہ بات ہے جو آپ نے کفایت بھائی کے جواب میں کہا کہ کیا صحابی صحیح بات مخالفت ہے کریں کہ گے؟ آپ جو جذباتی الزام لگا رہے تھے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ، نہیں آپ شیخ جو میں الزام جذباتی نہیں بات لگا. کر رہے تھے کہ کیا صحابی جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف جا سکتے، تو طلاق کے مسئلے میں کیسے قرآن و حدیث کے خلاف چلے گئے؟ کیونکہ کیا پتا وہ واقعہ اس دور کا ہو جس دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چل رہی ہو. بالکل ایسے ہی یہ اس مسئلے میں ایسا ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو کیونکہ وہ سکتا ہے. سزا کے طور پر اس کو اس سے رکھا گیا تھا آسان نا. جواب کیا ہے؟ اس سے آسان جواب کیا ہے؟ شیخ کی ویڈیو رک گئی ہے، شیخ کفایت کی. جی شیخ شاہ وہ بات اصل میں شیخ کفایت جو کہہ رہے تھے نا، وہی میں بھی بیچ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بھائی صحابی کا ہر قول حجت نہیں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو یہ نصوص نہ پہنچے ہوں یا باتیں انہیں نہ معلوم رہی ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ہمارے پاس بھی تو عذر ہے. ہم صحابی کو لعن طعن تھوڑی کرتے معاذ اللہ. ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے قرآن کے خلاف کر دیا، حدیث کے خلاف کر دیا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پوری کتاب لکھی ہے کہ علماء جب کسی حدیث اور قرآن کے خلاف کوئی فتویٰ دیتے ہیں تو کیا کیا عذر ہو سکتا ہے. تو کوئی بھی صحابی ہو، اگر ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں تو ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں کہ ان کا اپنا اجتہاد ہوگا. قرآن و حدیث کے وہ نصوص جو ہم دیکھ رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کے پاس نہ پہنچے ہوں یا بر وقت ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں نہ رہے. یہ عبداللہ بن عمر ہے نا، موطا کی روایت ہے کہ ایک آدمی آ کے پوچھا کہ مچھلی سمندر کا جو مردہ ہے، جو جانور ہے جو حلال ہے، ہم کھا سکتے کہ نہیں مر گیا تو عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں کھا سکتے، آپ نہیں کھا سکتے. اس کے بعد عبداللہ بن عمر جب گھر گئے نا، گھر جانے کے بعد دیکھا مصحف کھول کے، تھوڑا سا مراجعہ کیا تو فوراً اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بتا دو جن کو میں نے فتویٰ دیا تھا کہ نہیں وہ بات غلط ہے، صحیح بات ہے کہ کھا سکتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ بر وقت قرآن سے انہوں نے بتایا، حالانکہ قرآن ہی سے پہلے جب جواب دیا تھا تو وہ چیز ان کے ذہن میں نہیں تھی. بات قرآن میں تھی لیکن بر وقت ان کے ذہن میں بات نہیں. دوبارہ جب غور کیا ذہن میں بات ہے، رجوع کر لیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے. بات قرآن کی ہے تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ قرآن کے خلاف کیا یاد میں ہو سکتا ہے. لیکن شیخ اس میں رجوع ملتا ہے نا، اس میں رجوع ملتا ہے عبداللہ بن عمر کا، جیسے آپ نے بولا. لیکن اس مسئلے میں جو قربانی کے 3 دن والا ہے، اس میں کیا، اور یہ تو اللہ کے رسول کے دور کی بھی بات نہیں. گھر سے رجوع ملتا ہے، طلاق والے مسئلے میں رجوع ملتا ہے، یعنی رجوع ملے گا تبھی آپ اس سے اختلاف کریں گے. طلاق والے مسئلے میں رجوع ملتا ہے عبداللہ بن عمر. تو وہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہو سکتی ہے کہ اس دور میں جب حکمران وقت میں جو بھی سزا متعین طے کر دے، ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں نصوص ان کے سامنے نہ آئے ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ کے سامنے. بھائی بعض صحابہ تو سونا پہنتے تھے نا، بعض صحابہ سونا پہنتے تھے. سونے کو شیخ البانی کی کتاب جو ادب الزفاف انہوں نے حوالے دیے. اس وقت میرے سامنے وہ روایتیں نہیں ہیں، لیکن سونا پہنتے تھے، آخر وفات تک وہ سونے کی حرمت کے قائل ہی نہیں تھے. تو سارے علماء کیا کہتے ہیں کہ ان تک جو حرمت سونا ہے وہ بات نہیں پہنچی ہوتی. ایسے متا کو کچھ لوگ جائز سمجھتے تھے تو صحابہ کرام، تو ان تک جو ہے وہ روایتیں نہیں پہنچی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ جب روایتیں ہمارے سامنے آ گئی اور صحابہ اس کے خلاف ہے تو ہم یہی کہیں گے نا کہ ہو سکتا ہے یہ روایتیں ان تک نہ پہنچی ہوں. یہ اصولی بات ہے. بہت اچھے سے واضح ہو گیا. ہاں بارک اللہ فیک، شکریہ. پھر